نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میم ساکن کا بیان۔ اس میں ادغام، اخفاء اور اظہار ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میم ساکن کے بیان میں ہم کس طرح سے چلتے ہیں۔ حرف میم کی تین صورتیں ہوتی ہیں ایکچولی۔ ایک متحرک، متحرک وہ ہوتا ہے کہ اسے عدم غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے مالی کی، مالی کی متحرک ہے نا، اس کے اوپر حرکت ہے، اس کو بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا جو میم ہوتا ہے، میم کی دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ ہے مشدد، میم مشدد۔ اس میں غنہ ضروری ہے، یعنی یہ لازمی غنہ ہے، میم مشدد میں غنہ ضروری ہوتا ہے، جیسے عما، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا جو ہے اس کا ساکن، میم ساکن ہوتا ہے، غنہ اخفا یا عدم غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیسن، وہ میم ساکن کا ہی بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں غنہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں اخفا بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں عدم غنہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میم ساکن میں۔ میم ساکن وہ میم جس پر وصلاً وقفاً، یعنی کہ وصلاً بھی ہو سکتی ہے اور وقفاً بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وصلاً ہوتا ہے ملا کے پڑھنے والا، یہ کسی لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، یہ آیت کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، لیکن میم ساکن ہونا چاہیے۔ اور وقفاً یہ کہ وقف جہاں پر کیا جائے، آیت کے آخر میں یا کسی کلمے کے آخر میں آئے تو وہ وقفاً ہوتا ہے۔ وہ میم جس پر وصلاً، وقفاً، زیر، زبر یا پیش، یعنی کہ کوئی بھی حرکت نہ پائی جائے، اسے میم ساکن کہتے ہیں۔ جیسے نیچے دیا گیا ہے تم سونا، تم سونا، میم ساکن ہے، کلمہ کے درمیان میں آیا ہے، لیکن میم نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، صرف سکون لے کر آیا ہے، تم سونا۔ دوسرا الحمد، یہ بھی میم ساکن ہے۔ اچھا، میم ساکن کے بارے میں تین احکامات ہیں۔ سب سے پہلا اس میں ادغام کرتے ہیں، یا پھر اس میں اخفا کرتے ہیں، یا پھر اس میں اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، جو ادغام کرتے ہیں وہ میم پلس میم، ایسی صورت آ جائے تو ہم اس میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے الیکم مرسلون، ٹھیک ہے، الیکم مرسلون، یہاں پر ہم ادغام کریں گے۔ اور اخفا ہم کرتے ہیں علیکم بوکیل۔ اخفا کا مطلب ہے میم کے بعد اگر با آ جائے، میم یاد رکھیں ساکن ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اخفا کا مطلب اب آگے بتاؤں گی، میم علیکم بوکیل۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اظہار، ٹھیک ہے۔ میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں۔ میم کے علاوہ جو ہے وہ میم اور با کے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کچھ آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی تین صورتیں آ گئی ہیں۔ میم کے بعد میم آ جائے ادغام ہو جائے گا، میم کے بعد با آ جائے اخفا ہو جائے گا۔ اب میم کے بعد میم اور با میں سے کچھ بھی آ جائے، ان دو لیٹرز کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے ہم مثال لے لیتے ہیں الحمد، الحمد، ٹھیک ہو گیا۔ الحمد کی جو ہم نے مثال لی کہ میم ساکن کے بعد دال آ گیا، اظہار کریں گے الحمد۔ تو تین کیٹیگریز ہیں۔ میم ساکن کا بیان بہت آسان ہے، میم کے بعد میم آ جائے ادغام کر دیں گے، میم کے بعد با آ جائے اخفا کر دیں گے، میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو ہم اظہار کر دیں گے، جیسے کہ الحمد۔ سب سے پہلے ادغام کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ملانا،
اور اس کے اصطلاحی معنی ہے مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. ٹھیک ہے، اب میم کے بعد میم آ جائے گا تو ہم اس کو مشدد بن جائے گا وہ. میم ساکن کے بعد اگر میم متحرکہ آ جائے تو ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین صغیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ادغام مثلین پڑھا ہوا ہے نا. ادغام مثلین تھا کہ ایک ہی جیسی تھی، ان کی صفات بھی ایک جیسی، سب کچھ ایک جیسا تھا، مخرج بھی ایک جیسا تھا. جیسے نون کا نون میں ادغام ہو گیا تھا، دال کا دال میں ادغام ہو گیا تھا. ہم نے جب پڑھا تھا ادغام مثلین پڑھا تھا. وہ ادغام مثلین کبیر تھا. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں ادغام مثلین صغیر ہے، یعنی کہ میم کا میم میں ادغام ہو گیا. جب میم کا میم میں ادغام ہوگا تو جیسے الیکم مرسلون، انتم مؤمنون، فی قلوبہم مرض، میم کا میم میں ادغام ہوگی. اچھا، طریقہ یہ ہے کہ پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کی توجیہ یہ ہے کہ قرب کی وجہ سے ثقل دور کرنے کے لیے ادغام کرتے ہیں. قرب کی قرب کی وجہ سے ثقل کو دور کرنے کے لیے ہم ادغام کر دیتے ہیں، کیونکہ میم اور میم اس کو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو ہمیں ادائیگی میں مشکل آئے گی. اس ثقل کو دور کرنے کے لیے ہم دونوں میم کو ملا دیتے ہیں، اس پہ شدہ دے دیتے ہیں اور ادغام کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے الاخفاء. ٹھیک ہے، اخفاء کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھپانا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں بین الاظہار والادغام، یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت ہوتی ہے یہ. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں؟ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. شفوی شفتان ہم نے پڑھا تھا نا، دو ہونٹوں کو کہتے ہیں. تو اخفاء شفوی کہ وہ اخفا ہم نے ہونٹوں سے کرنا ہے. اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوگا. کیسے ہوگا؟ مثالیں دے دی گئی ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ فَاحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو ہم نے اس پہ اخفا کر دیا. اخفا شفوی ہوگا، ہم نے ہونٹوں سے اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ناک سے آواز نکالنی ہے. اور ہم نے پہلے اخفا پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اپنی زبان کو اگلے لیٹر کے مخرج پر لے جائیں گے اور ناک سے آواز نکالیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ناک سے تو آواز نکالنی ہے اخفا کرنے کے لیے، لیکن یہ اخفا شفوی ہے، ہونٹوں کو بند کر لینا ہے، ہونٹوں سے اخفا کرنا ہے. ناک سے آواز نکلے گی، ہونٹ بند ہوں گے. علیکم بوکیل. طریقہ دیکھ لیتے ہیں. میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر، خشکی والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر بقدر ایک الف غنہ کریں. پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے تری والے حصے سے با کو سختی سے ادا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ با کی ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں اس کی ادائیگی. ہونٹوں کو ملا کے، دونوں ہونٹوں کو ملا کے نرمی کے ساتھ ان کے جو خشکی والے حصے کو ملا کے ہم نے غنہ کرنا ایک الف جتنا. پھر ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہم نے تری والے حصے سے سختی سے با ادا کرنا ہے. اس کی توجہ یہ دیتے ہیں کہ اخفا اظہار اور ادغام کی، اخفا جو ہے وہ اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں، اور میم اور با کا تعلق بھی درمیانہ ہی ہے، کیونکہ مخرج میں تو اتحاد ہے، یعنی کہ میم اور با کا مخرج ایک ہی ہے. میم اور با دونوں شفتان سے ادا ہوتے ہیں، اور صفات میں اختلاف ہے. اس لیے کیونکہ پتہ ہے کہ میم میں غنہ آتا ہے اور با میں غنہ نہیں ہے، بس با سے پہلے میم میں اخفا ہی مناسب ہے.
اب دونوں کو فرق کرنے کے لیے ہم، کیونکہ ان کی صفات فرق ہے نا، مخرج ایک ہے، صفات فرق ہے، اب کیسے ادائیگی کریں گے ہم؟ ادائیگی کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم اخفا کر دیتے ہیں تاکہ باپ پراپر اپنی پوری صفات لے کر آ سکے۔ جمہور نے اسے پسند کیا ہے، بعض کے نزدیک یہاں اظہار بھی ہے۔ مکی ابن ابی طالب کے نزدیک اور کسائی کی شاذ روایت پر میم کا با میں ادغام بھی ہوا ہے، جو کہ کوفیون کا مذہب ہے۔ اس میں ایسے کہا گیا ہے، اور اب یہ مختلف قرات میں ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اب جو ہے وہ ہمارے نے ہم نے جو امام کی پڑھیں گے، امام حفص کی جو ہم قرات پڑھتے ہیں اس میں یہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائی کے نزدیک جو ہے یہاں پہ ادغام بھی کر سکتے ہیں، وہ میم کا با میں ادغام کر دیتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں کرتے ہیں۔ ہم مینس کے روایت حفص میں جو روایت ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم ایسے نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری توجہ وہ یہ دیتے ہیں کہ میم چونکہ شفتان سے ادا ہوتی ہے، اس لیے اس کے احکام کے ساتھ شفوی کی قید لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وجہ سے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، کیونکہ یہ میم کی جو مخرج ہے وہ شفتان سے ادا ہوتی ہے اور با بھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اظہار۔ اظہار کے لغوی معنی ہم نے دیکھے ہیں، ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں میم کو اس کے مخرج کے بغیر میم کو اس کے مخرج سے بغیر گننا کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے، میم کو اس کے مخرج سے بغیر گننا کیے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے اخفاء شفوی پڑھا تھا، وہی میم کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، اب میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو ہم اظہار شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے مخارج جو ہے، مخرج جو ہے وہ شفتان ہے، اس وجہ سے مثالیں دے دی گئی ہیں۔ اس میں جتنے بھی ہمارے پاس لیٹرز ہیں اس کی ہم ساری مثالیں دے دیتے ہیں، صرف میم اور با ہی اس میں سے ایکسکلوڈیڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لیٹرز ہیں اس میں ہم دیتے ہیں حمزہ آ جاتا ہے، جیسے اظہار کریں گے ہم جعلناکم امہ، کم امہ، ہونا بھی نہیں کیا، اخفا بھی نہیں کیا، ادغام بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تا آ جاتا ہے کنتم تدرسون، سا آ جاتا ہے فجلدوہم ثمانین، جیم لہم جنات، ہا آ جائے تو فقتلوہم حیث، خواہ آ جائے تو کنتم خیر امہ، دال کے ساتھ لکم دینکم، ذال آ جائے جاءتہم ذکراہم، را آ جائے تو بعث فیکم رسولا، زال آ جائے تو فی قلوبہم زیغ، سین آ جائے تو وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ، شین اگر آ جائے تو عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صاد آ جائے ان کنتم صادقین، ضاد آ جائے ان یضلهم ضلالا، تو آ جائے اذهبتم طیباتکم، ظا وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، عین آ جائے تو فَلَهُمْ عَذَابٌ، غین آ جائے تو عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ، فا آ جائے تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، قاف آ جائے تو ذَلِكُمْ قَوْلَكُمْ، کاف آ جائے تو
ومزقتم کل ممزق، لام آ جائے تو لئن شکرتم لأزیدنکم، نون اگر آ جائے تو میم ساکن کے بعد علی ما فعلتم نادمین، واو آ جائے تو علیہم ولا الضالین، اگر ہا آ جائے لِإِخْوَانِهِمْ حل ہم، نو میم شد کے ساتھ ہے لِإِخْوَانِهِمْ حلم، ٹھیک ہو گیا اس کے بعد 26 پہ یا آ جائے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، یہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس میں جو ہا کے بعد یہ میرے خیال یہ ہا لام ہے، یہاں پہ ہا لام ہے لِإِخْوَانِهِمْ حلم، یہ ہمارے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، اور اظہار شفوی کا تو جو طریقہ ہوتا ہے میم کو دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملا کر بغیر غنہ کے ادا کریں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی کہ میم کو اس کے مخرج سے ہم نے ادائیگی کرنی ہے۔ بعد المخرج کی وجہ سے، یعنی میم اور ان کے حروف کے درمیان، یہ تمام حروف جو ہم نے 26 حروف دیکھے ہیں، ان کے حروف کے درمیان دوری ہے، ان کے مخرج کے درمیان، کیونکہ میم کا مخرج جو ہے وہ بہت بالکل ہونٹوں پہ جا کے آ جاتا ہے، بعض کے قریب المخرج ہے اس میں ہم نے اخفا کر دیا، اور میم جو ہے اس کا ہم مخرج ہے اس میں ہم نے ویسے ہی ادغام کر دیا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ اندر سے ادا ہوتے ہیں، کوئی حروف حلقی ہیں تو جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، زبان سے ادا ہوتے ہیں، وہ دور ہے ان کا مخرج، بودل مخرج کی وجہ سے جو ہے پھر ہمیں اظہار ہی کرنا بہتر ہوتا ہے، میم اپنی اصلی حالت برقرار رکھے گا، کیونکہ اب دوسری توجہ یہ ہے کہ کیونکہ میم شفتان سے ادا ہوتی ہے، وہی کہ اس کا مخرج شفتان ہے تو اس وجہ سے جو دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تھا میم کا بیان، امید ہے کہ یہ بھی آپ کو اس کی تمام جو صفات ہیں، ادغام، اخفاء اور اظہار، وہ آپ کو اس کا اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس کی دہرائی کیجیے گا، اور پھر اگر کوئی کوشچن ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔